السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفصل الرابع، چوتھا فصل، الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب دو قسموں پر۔ یہ ہمارا ہدایت النحو میں اسم کی اعرابی حالت بیان کرنے کے بعد کا سبق ہے، اور جیسا کہ شروع سے ہمارا وہ انداز رہا اور آپ نے دیکھا بھی ہے پرانے ساری ویڈیوز میں کہ اس کتاب کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے متعلق جو نحوی بحثیں ہوتی ہیں اور جو تشریحات ہوتی ہیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اور جیسا کہ کسی بھی نئے سبق کو پڑھاتے وقت میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کے جو بھی اسباق ہیں وہ ضرور دیکھا کریں، تاکہ ایک لئے اور اس انداز کو آپ سمجھ سکیں، اور شروع سے اگر اس کتاب کے ویڈیوز کو فالو کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آگے آنے والی جو مزید اسباق ہوں گے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کو ایک اندازہ مل جائے گا کہ کس کتاب کو کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو یہ مختصر تمہیدی باتیں میں تقریباً ہر ویڈیو کے شروع میں کرتا ہوں کہ کسی بھی نئے ویڈیو کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے لیے اس سے متعلق جو پرانے ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھ لیا کرے اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنے فری وقت میں، لیکن ضرور دیکھ لیں، چونکہ ہر کتاب کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، تدریس ہوتا ہے اور تعلیم ہوتا ہے، پڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور شروع سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں صرف آپ کو کوئی کتاب پڑھاؤں نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ چیزیں آپ کو رٹا دوں، کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دوں اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ میری یہ دلی خواہش رہتی ہے کہ کوئی کتاب آپ اس طریقے سے پڑھیے کہ اگلے بار جب آپ کو وہ کتاب پڑھانے کہا جائے، آپ کو وہ درس پڑھانے کہا جائے، تو بے جھجک بغیر کسی مشکل کے اور پریشانی کے آسانی سے وہ سبق مجھ سے بہتر انداز میں آپ کسی اور کو سمجھا سکیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے جو میں بہت زیادہ واضح کر کے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھول کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر صرف یہ صلاحیت نہ ہو کہ آپ نے کتاب کو سمجھ لیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑے درجے کی صلاحیت یہ پیدا ہو کہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں آپ اس کتاب کو کسی اور کو سمجھا سکتے ہو۔ چلیے، تو یہ تمہیدی بات یاد رکھیے، اور اگر ضرورتاً ہے، وقت ہو آپ کے پاس، تو پرانے اسباق بھی اس کتاب کے جو ہیں وہ ضرور دیکھ لیا کریں، تب اس اسباق کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، اور ایک جو ترتیب ہے اس کتاب کی وہ آسانی سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چوتھی فصل، اسم معرب کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں اعرابی حالت پڑھی کہ کس لفظ پہ کس حالت میں کون سا اعراب آتا ہے، اعراب کی شکل کیا ہے، اور اس کے متعلق جتنی بحثیں ہونی چاہیے وہ بحثیں ہم نے سن لیا، اس کو سمجھ بھی لیا۔ اب ہم یہاں سے اسم معرب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے پہلی عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تشریح کے اندر ساری باتیں کریں گے۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب دو قسموں پر ہے۔ منصرف، منصرف، وہو ما لیس فیہ سببانی، وہ ایسا اسم ہے جس میں نہیں ہے دو سبب۔ اب واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ، یا کوئی ایک سبب اسباب تسعہ میں سے، یعنی 9 اسباب میں سے کوئی ایک سبب جو اس کے قائم مقام ہو، یعنی دو سبب کے قائم مقام ہو۔ ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے سببانی کی طرف۔ تھوڑا سا میرا صحت صحیح نہیں ہے تو بیچ بیچ میں رک جاؤں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔
کا زیدن جیسے کہ زید، آپ زیدن بھی اعراب پڑھ سکتے ہیں، کا کے بعد دونوں اعراب جائز ہے۔ یسمى الاسم المتمکن، اور اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان يدخلہ الحرکات الثلاث، کہ اس کے اوپر تینوں حرکات داخل ہوتے ہیں، مع التنوین، تنوین کے ساتھ۔ تقول، تو تم کہو گے جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، ورأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزید، اور میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہ تعریف تھی منصرف کی۔ اب اس کی تشریحات سمجھ لیجیے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم ہمارا دو قسم کا تھا، ایک تھا معرب، ایک تھا مبنی۔ معرب وہ تھا جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مبنی وہ تھا جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔ مبنی کے بارے میں ہو سکتا ہے آگے آئے، پہلے تھوڑا سا ذکر گزرا ہے، لیکن آگے اور تفصیلی بحث آئے گی مبنی کی، تو مبنی کو ہم وہاں سمجھیں گے۔ یہاں معرب کی بحث چلی ہے۔ معرب وہ اسم ہے جس پر تنوین اور الگ الگ قسم کے اعراب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ لیکن معرب کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا کہلاتا ہے منصرف، اور دوسرا آپ کا کہلاتا ہے غیر منصرف، جس کو ممتنع من الصرف یہ بھی کہا جاتا ہے۔ غیر منصرف کی ہی سمجھیے کہ تفصیلی نام ہے یہ، ممتنع من الصرف یا منع الصرف ہما۔ خیر اس پہ نہیں جانا ہے ابھی۔ اس میں معرب کی دو قسم ہے، ایک منصرف ہے، ایک غیر منصرف ہے، یہ سمجھنا ہے۔ پھر اب یہ منصرف اور غیر منصرف کیا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے منصرف سے شروع کی ہے کہ منصرف وہ اسم معرب ہے جس کے اندر دو سبب نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ دو سبب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیے پہلے اس کو۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف، دوسرا غیر منصرف۔ تو غیر منصرف ہونے کے بھی اپنے کچھ وجوہات ہیں اور منصرف ہونے کے بھی اپنے کچھ وجوہات ہیں۔ اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں سمجھیے تو یہ وجوہات والا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مؤنث کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس لفظ کے اندر علامت تانیث، مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے گی وہ مؤنث ہے، اور مذکر کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس لفظ کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی وہ مذکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ مذکر الفاظ کی حقیقت میں کوئی تعریف نہیں ہے، مذکر الفاظ کی تعریف جڑی ہوئی ہے مؤنث الفاظ کے ساتھ، کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوگی، یعنی جو لفظ مؤنث نہیں ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ اسی تعریف کے انداز پر منصرف اور غیر منصرف کو بیان کیا گیا ہے کہ غیر منصرف کی تو اپنی ایک تعریف ہے کہ غیر منصرف ہونے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن منصرف ہونے کی تعریف یہ لکھ دی گئی کہ جس کے اندر غیر منصرف والے علامات نہیں پائے جائیں گے وہ منصرف ہوگا۔ اب کہیے گا کہ غیر منصرف والے علامات کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے پڑھا سببانی، دو سبب یا ایک سبب اسباب 9 میں سے، یعنی 9 اسباب میں سے جو 2 کے قائم مقام ہو، یہ سبب اگر پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف ہے، اور اگر یہ سبب نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ منصرف ہے۔ اب یہ سبب کیا ہے اس پر ہم آئیں گے، آپ سبب کو فی الحال ابھی کے طور پر کچھ اور مان لیجئے علامت ہی مان لیجئے، نشانی مان لیجئے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر 9 نشانی میں سے کوئی 2 نشانی ہوتی ہے،
یا ایک نشانی جو دو نشانی کے برابر ہوتی ہے، ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہم مؤنث کو کہتے ہیں کہ مؤنث میں اگر تائے مربوطہ لگی ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو تو اس کو ہم مؤنث مانتے ہیں۔ تو یہاں تعریف تو آپ پڑھ رہے ہیں منصرف کی، لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو غیر منصرف سے، تاکہ اس کی تعریف آپ کے سامنے سینس کرے۔ تو غیر منصرف وہ اسم ہے، وہ معرب کی قسم ہے جس کے اندر 9 سبب میں سے 2 سبب یعنی 2 علامت پائی جاتی ہو، یا کم سے کم ایک علامت پائی جاتی ہو جو 2 کے برابر میں۔ اب یہ سب کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے، ابھی صرف تعریف پر دھیان دیجئے۔ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر ابھی فی الحال سبب کو علامت کے طور پہ دیکھ لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سبب کی معنی علامت نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے فی الحال مان لیجئے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر 9 علامت میں سے 2 علامت پائی جاتی ہو، یا 2 علامت نہ پائی جاتی ہو تو کم سے کم ایک ہی علامت پائی جاتی ہو جو 2 کے برابر ہو۔ ایسے سارے معرب اسم کو ہم کہیں گے غیر منصرف۔ اب آئیے واپس منصرف پہ۔ پھر منصرف کیا ہے؟ منصرف وہ اسم معرب ہے جس کے اندر غیر منصرف کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ غیر منصرف کی کوئی علامت نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر 2 علامت پائی جاتی ہے یعنی کہ 2 سبب نہیں پائی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ایک علامت جو 2 کے مقابلے میں ہو یعنی 2 کے برابر ہو وہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ نہ ایک ایسا سبب پایا جاتا ہے جو 2 سبب کے برابر ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے منصرف۔ اب اگر بہت آسان انداز میں یاد رکھنا ہو تو آپ ایسے یاد رکھ لیجئے، غیر منصرف وہ ہے جس میں 9 میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں کم سے کم، یا پھر ایک ہی سبب پایا جاتا ہو تو ایٹ لیسٹ وہ 2 کے برابر ہو۔ تو غیر منصرف ہونے کے لیے کسی ورڈ کے اندر جو ہے 2 سبب ہونے چاہیے کم سے کم، اور اگر ایک سبب پایا جا رہا ہو تو وہ ایک سبب اتنا طاقتور ہو کہ وہ 2 کے برابر ہو تو وہ غیر منصرف ہے۔ اور منصرف کیا ہے؟ منصرف وہ ہے جو غیر منصرف نہیں ہے۔ منصرف وہ ہے جس میں غیر منصرف والے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہو، کوئی سبب نہیں پائی جا رہی ہو۔ تو یہاں اسی بات کو انہوں نے لکھا کہ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ، کہ غیر منصرف یہ منصرف وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اندر غیر منصرف والے 2 سبب نہیں پائے جاتے ہیں۔ یا آپ کوئی کہے اچھا ایک سبب پایا گیا تو نہیں، ایک سبب پایا جائے گا تو وہ منصرف نہیں بن جائے گا، یہ غیر منصرف نہیں بن جائے گا جب تک ایک سبب 2 کے برابر نہ ہو۔ اگر ایک سبب 2 کے برابر ہو گیا تو وہ غیر منصرف ہے، اور اگر ایک ہی سبب پائے جا رہے اور 2 کے برابر نہیں ہے تو وہ منصرف ہو جائے گا، جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا جیسے کہ مثال کے طور پہ زید، تو زید جو ہے یہ منصرف ہے، اس لیے کہ زید لفظ کے اندر وہ 2 سبب غیر منصرف کے نہیں پائے جا رہے ہیں، یا کوئی ایک ایسا سبب نہیں پایا جا رہا ہے غیر منصرف کا جو 2 کے برابر ہو۔ وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، تو یہ جو منصرف ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے اسم متمکن۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصرف کا نام کچھ اور ہے، منصرف کا نام فی الحال ابھی یاد رکھیے، اس کا نام ہے اسم متمکن۔ متمکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینے والا۔ منصرف کو متمکن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسے اسم ہوتے ہیں جو الگ الگ اعراب کو اپنے اوپر جگہ دیتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے بھائی تم زیر لے لو تو وہ لے لیتا ہے، زبر لینے کہا جاتا ہے تو زبر لے لیتا ہے، پیش دینے کہا جاتا ہے تو پیش لے لیتا ہے۔ تو الگ الگ اعراب کو چونکہ وہ قبول کر لیتا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں متمکن، یعنی قبول کرنے والا، جگہ دینے والا۔ اب ہے کہ ٹھیک ہے، منصرف کی تعریف تو ہم نے سمجھ لی، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم سے مراد یہ ہے کہ اس کے کیا اعراب ہوگا؟ تو اعراب کہتے ہیں ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس کے اعراب میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ پچھلے درس میں اسم کی اعرابی حالت میں آپ نے پڑھی ہے کہ غیر منصرف لفظ کے اندر کچھ پابندیاں ہیں، منصرف کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی لگا سکتے ہیں جو کہ تنوین کہلاتا ہے۔ اب اس پہ آپ 1 زبر 1 زیر 1 پیش بھی لگا سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی ضرورت کے اوپر ہے۔
اس کی ایک مثال لکھی گئی ہے جاءنی زیدن کہ میرے پاس زید آیا، ورأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزیدن اور میں زید کے پاس سے گزرا۔ ان تینوں مثال میں آپ کو زید کا اعراب دیکھنا ہے۔ پہلے مثال میں میں نے زید پر پیش پڑھا، دوسرے مثال میں میں نے زید پر زبر پڑھا، اور تیسرے مثال میں میں نے زید کے اوپر زیر پڑھا، اور یہ ایک ہی لفظ ہے، الگ الگ جملے میں اس کا الگ الگ اعراب ہے۔ اس کا مطلب یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ اس کو جس طرح کا اعراب دیا جا رہا ہے اس طرح کے اعراب کو یہ آسانی سے قبول کر رہا ہے۔ پہلی مثال میں یہ فاعل بن رہا تھا، فاعل پہ پیش آنا چاہیے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے پیش لگا دو۔ دوسری مثال میں زیدن پر زبر ہے، زیدن چونکہ مفعول بن رہا ہے، مفعول پہ زبر آنا چاہیے، اس کو کہا گیا بھائی زبر لو، تو اس نے لے لیا۔ تیسرے مثال میں زید پہ زیر آ رہا ہے، چونکہ حرف جر ہے، حرف زیر دیتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے زیر دے دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیدن منصرف ہے، کیونکہ یہ تینوں قسم کے اعراب کو بغیر کسی دقت اور پریشانی کے قبول کر لیتا ہے۔ چلیے اب آ جائیے غیر منصرف۔ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا۔ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس میں 2 سبب پائے جاتے ہوں 9 سبب میں سے، یا ایک سبب پایا جاتا ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، یعنی 2 سبب کے برابر ہو۔ اب یہاں تک تو ہو گیا، بیچ کی عبارت کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جو اسباب تسعہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ڈائریکٹلی یہاں آ جائیے۔ وَحُکْمُهُ أَن لَا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا تَقُولُ جَاءَنِي أَحْمَدُ رَأَيْتُ أَحْمَدَ مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ كَمَا مَرَّ۔ پہلے اس کو دیکھ لیجئے، اوپر سے جتنا یہ جو جملہ ہے اس کو ابھی آپ کو چھوڑ دینا ہے، یہاں تک جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ غیر منصرف وہ ہے جس میں 2 سبب پائے جاتے ہو 9 سبب میں سے، یا ایک سبب پایا جاتا ہو جو 2 کے برابر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا۔ تو جب کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا، چلو تنوین تو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے ہم زبر پیش لگائیں گے زیر لگائیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں زیر بھی نہیں لگا سکتے، تو زیر جب نہیں لگائیں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت جری میں پھر کون سا اعراب لگائیں گے، کہ حالت جری میں پھر کیا اعراب لگے؟ حالت جری میں زیر آتا ہے، مان لیے ہم نے حرف جر لگا دیا، یا غیر منصرف والے ورڈ کو ہم نے مضاف بنا دیا، مضاف الیہ بنا دیا، ان پہ تو زیر آتا ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو جیسا کہ اسم کے اعرابی حالت والے ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ غیر منصرف الفاظ پہ چونکہ زیر نہیں آتے ہیں تو زیر کی جگہ کیا ہوگا؟ یکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، کہ وہ ہوگا حالت جری میں مفتوح ہمیشہ، یعنی حالت جری میں بھی اس پر زبر پڑھیں گے، زیر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے جاءنی احمدو، یہ احمد غیر منصرف ہے، اسی لیے حالت رفعی میں تو اس نے پیش لیا، احمدن ہم نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتا ہے۔ حالت نسبی رأیت احمدہ، یہاں چونکہ یہ مفعول بن رہا تھا تو اس نے زبر قبول کر لیا۔ مررت باحمدہ، اب یہاں پر حرف جر لگا ہوا ہے تو قاعدے کے مطابق بی زیدین جیسے تھا تو زیدین آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پہ زیر نہیں آ سکتا ہے تو با حرف جر لگنے کے باوجود بھی قاعدے کے خلاف جا کر کے اس پر زبر آئے گا، اور ہم بھی احمدہ کہیں گے، احمدی نہیں کہیں گے۔ کما مرہ، جیسا کہ پہلے گزرا، ظاہر سی بات اس سے پہلے والے اسباق میں اسی کی تفصیل گزری ہے۔ تو منصرف اور غیر منصرف ان دونوں کی جو ہے وہ تعریف آ گئی، دونوں کا حکم آ گیا۔ اب ان دونوں کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی، اسباب تسعہ، غیر منصرف ہونے کے اسباب، ذرا اس کو سمجھ لیتا ہے۔ تسعہ مطلب 9، یعنی 9 سبب ہیں۔ پہلا ہے عدل، وصف،
تانیس، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل. یہ سب میں نے بنا ترجمہ کے ہی ڈائریکٹلی پڑھ دیا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ترجمہ آپ کو بتا دیا، عبارت نہیں پڑھی ہے. عبارت ایسے ہوگا: وہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون زائدتان ووزن الفعل. اس طرح سے. چلیے، تو یہ 9 سبب ہو گئے نا. عدل 1، وصف 2، تانیث 3، معرفہ 4، عجمہ 5، جمع 6، ترکیب 7، الف و نون زائدتان 8 اور وزن الفعل 9. چلیے، تو یہ ہمارے 9 سبب ہیں. اب 9 سبب جو ہوتا ہے تو کوئی لفظ غیر منصرف ہوگا تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سبب پائے جانے چاہیے. اب آپ کو میں ایک انٹرسٹ کے طور پر اور سمجھنے کے طور پہ بتا دیتا ہوں، ابھی آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. یہ احمد ہے جیسے، اب میں نے بتایا کہ احمد غیر منصرف ہے، تو اگر یہ غیر منصرف ہے تو قاعدے کے مطابق 9 میں سے اس کے پاس 2 سبب تو ہونے چاہیے کم سے کم. تو احمد کے اندر وہ 2 سبب کون سے ہیں؟ تو ہم کہیں گے احمد کے اندر ایک سبب ہے، یہ ہے وزن فعل، اور دوسرا سبب ہے معرفہ. یہ 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم احمد کو کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہے. چلیے آگے، اب آگے کے اسباق پڑھتے ہیں. اما العدل، تو پہلا عدل ہے نا. اب عدل کی تعریف چل رہی ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے. اما العدل، رہی بات عدل کی، فَهُوَ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا. عدل کہتے ہیں تغیر ہونا، بدل جانا ایک لفظ کا اپنے اصلی سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف. اب وہ بدلاؤ، وہ تبدیلی یا تو تحقیقاً ہو، لفظوں میں دکھے، یا تقدیراً ہو، یا لفظوں میں تو وہ تبدیلی نہ دکھے، ہم نے مان لیا ہو کہ یہ بدل گیا ہے. عدل کو ذرا سمجھ لیجئے کہ کیا مطلب ہے اس کا، ایک سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے کی طرف چلا جانا. دیکھیے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں یہ عربی کو چھوڑ دیجیے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا پیچیدہ چیز ہوتا ہے نا، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کو عام طور پہ انگریزی میں شارٹ ہینڈ پراپرٹی کہا جاتا ہے. کہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو شارٹ میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے، ہم صرف الفاظ بدل دیتے ہیں. تو کہ ہر زبان میں یہ خاصیت رہی ہے. کسی بھی زبان کو آپ دیکھیں گے تو ہر زبان میں کوئی بڑی بڑی چیز کو نا سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا الفاظ ہوتا ہے، جو اس کو ہم کم الفاظ کے ذریعے بھی بیان کر پاتے ہیں. جیسے دیکھیے، مان لیا جائے میرے پاس زید، عمر اور بکر، یہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا بھائی ان کو بھی 3 دو، ان کو بھی 3 دو، ان کو بھی 3 دو. یعنی مان لیا میرے پاس سیب رکھا، اور میں نے کہا ان کو بھی 3 سیب دو، ان کو بھی زید کو بھی 3 سیب دو، عمر کو بھی 3 سیب دو، بکر کو بھی 3 سیب دو. ہو گیا. تو اب یہ ایک لفظ جو میں نے بولا، یہ جو جملہ میں نے بولا، یہ تینوں کے لیے میں نے بولا الگ الگ، تو جملہ بڑا ہو گیا. اب میں اس کو تھوڑا شارٹ ہینڈ میں یعنی عدل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں 3 دے دو، تو 3 یہاں پہ 3 لوگ ہیں، زید، عمر، بکر، اور 3 سیب تینوں کو دینا ہے. کہ میں نے کہا 3 دے دو، 2 بار میں نے بولا، اس سے مراد کیا ہو گیا کہ تینوں کو 3 سیب دے دو. یا تینوں ہی نہیں، اگر وہاں پہ 10 لوگ بھی ہوتے تو مجھے 10 لوگوں کو 10 بار الگ الگ نہیں بولنا پڑے گا، ان کو بھی 3 دے دو، ان کو بھی 3 دے دو، ان کو بھی 3 دے دو. میں نے کہا یا سب کو 3 دے دو. تو جیسے ہی آپ نے کہا 3 تو کیا ہو گیا، ایک بڑے جملے کو آپ نے آسانی کے ساتھ چھوٹے جملے میں تبدیل کر دیا. اسی کو کہا جاتا ہے عدل،
کہ بدل جانا، ایک لفظ سے ہٹ کر کے دوسرے لفظ میں چلا جانا. یا اس کو تھوڑا اور اچھے سے سمجھ لیجئے. مان لیا جائے زید عمر بکر بیٹھے ہیں اور میرے پاس ایک ہی سیب ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اس میں سے اس کو 3 ٹکڑا میں کاٹ کر کے ایک ٹکڑا اس کو، ایک ٹکڑا اس کو، ایک ٹکڑا اس کو دو، یعنی زید عمر بکر کو دو، تو یہ جملہ بڑا ہو گیا. اب میں کہوں ایک سیب کا 3 ٹکڑا کر دو، یعنی 1/3 دے دو، تو اب کیا چلا؟ 1/3 جیسے ہی میں نے کہا، 1/3 جیسے میں نے کہا، مطلب کیا ہو گیا؟ ایک سیب کو 3 ٹکڑے میں بانٹ کے دے دو. تو یہ بھی ایک شارٹ ہینڈ پراپرٹی ہو گیا، چھوٹا کر دینا. تو یہ ہر زبان میں چلتا ہے نا. تو عدل بھی عربی میں اسی تغیر کو کہتے ہیں کہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اس کو آپ بدلنے کے لیے دوسرے انداز میں بول دیتے ہیں. اب یہ جو بدلاؤ ہوتا ہے یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ یا تو تحقیقی طور پر ہو سکتا ہے، یعنی وہ بدلاؤ جو ہے لفظوں میں آپ کو دکھے گا کہ ہاں یہ جو شارٹ ہینڈ پراپرٹی ہے، یہ جو عدل ہوا ہے، یہ فلاں لفظ سے نکل کر کے آیا ہے، یہ فلاں لفظ کو چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے. اور ایک ہوتا ہے تقدیراً کہ آپ کو پتہ نہیں رہے گا کہ یہ کس لفظ کو سے چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے، تو وہاں ہم مان لیتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ ہوگا، اس سے مل کر کے آ گیا ہوگا. تو عدل سمجھ میں آ گیا. عدل کہتے ہیں کہ اپنے کسی اصل جملے سے یا اصل الفاظ سے ہٹ کر کے ایک شارٹ چھوٹا جملہ بن جانا یا چھوٹا لفظ بن جانا. مثال دیکھیے اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا. یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ اصلاً، یہ اس کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، اور وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ان دونوں پر ابھی دھیان نہیں دینا، ابھی ہم کو مثال دیکھنا ہے. اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہاں دیکھیے بس ثلاث و مثلث، اخر و جمع. ثلاث مثلث، ثلاث کے معنی 3 ہے، مثلث کے معنی بھی 3 حصہ ہے. تو عربی میں 3 کے لیے ثلاثتن لفظ آتا ہے نا. ثلاثتن کے معنی ہوتے ہیں 3. اسی سے ہم نے یہ 2 ورڈ نکالے الگ الگ معنی کے لیے. 3 کے لیے ہم نے الگ نکالا، 1/3 کے لیے ہم نے الگ نکالا. ثلاثتن کے معنی 3 ہوتا ہے، یعنی 3 حصہ دے دو. مثلث کے معنی 1/3 دے دو. تو یہ 2 الگ الگ لفظ ہم نے نکالے نا ثلاثتن سے. تو پتہ یہ چلا کہ ثلاثتن عربی میں تھا، ہم نے اس سے یہ ورڈ نکالے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر عدل کیا ہے؟ یہ عدل تحقیقی ہے، کیونکہ یہ جو ثلاث اور مثلث یہ جو 2 لفظ بنے ہیں، اس کا حقیقی لفظ، اوریجنل جو لفظ ہے وہ موجود ہے عربی میں، وہ ہے ثلاثتن، جو سب کو معلوم ہے. جیسے اخرو بن گیا یا جمعو بن گیا، اس کا بھی اصلی لفظ موجود ہے، جمع ہے، آخرون ہے، یہ لفظ موجود ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ سارے لفظ جو ہیں یہاں پر عدل تحقیقی ہوا ہے. اور رہی بات عمر اور زفر کی، تو عمر اور زفر کے جو ہے اس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے. تو اس کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ عامر سے نکلا ہوگا، یہ زعفر سے نکلا ہوگا، اور یہ زفر بن گیا ہوگا. تو یہ ہم مان لیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے مانا تو یہ ہو گیا عدل تقدیری. فرق سمجھ میں آ گیا؟ عدل کس کو کہتے ہیں اور عدل کیا کتنے طرح کا ہے؟ تو عدل ہمارا 2 طرح کا ہے، تقدیری، تحقیقی. تقدیری جو ہوگا وہ مان لیا جائے گا، جیسے عمر کے معاملے میں یا زفر کے معاملے میں ہوا. اور تقدیری جو ہوتا ہے وہ ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لفظ جس سے بنا ہوا ہوتا ہے نیا لفظ، وہ عربی میں موجود ہوتا ہے. چلیے اب آئیے وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ. ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے وزن فعل علمیت والا ہم کو وہ پڑھنا پڑے گا سبب. فی الحال میں صرف سمجھا دیتا ہوں
کہ یہ جو عدل ہے نا اس کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عدل کا ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ یہ عدل جو ہے ایک ورڈ سے دوسرے چھوٹے لفظ کے اندر تبدیل ہو جانا, یہ ہر جگہ یا ہر وقت نہیں ہو جائے گا, یا ہر لفظ کے ساتھ نہیں ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی ورڈ لیں گے اور اس کو کر دیں گے. کیوں؟ سمجھیے اس کو. کہہ رہے ہیں لا یجتمع مع وزن الفعل, عدل جو ہے وہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. نہیں ہونے کا مطلب, وزن فعل کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے. وزن فعل کہا جاتا ہے افعلو کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کو, افعلو کا جو صیغہ ہے اس کو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ احمد جو ہے غیر منصرف, اس لیے کہ احمد کیا ہے, افعلو کا صیغہ وزن پہ ہے نا. احمدو, افعلو, اس کو کہا جاتا ہے وزن فعل. تو کہہ رہے ہیں کہ عدل جو ہوتا ہے وہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ وزن فعل پر آتا ہے یعنی افعلو کے وزن پر آتا ہے, اس کو آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں, اس کو آپ چینج کر کے دوسرے پہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ آپ وزن فعل کے اوپر عدل کو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ ورڈ جب چینج ہو کر کے دوسرے ورڈ میں کریٹ ہوگا تو وہ افعلو کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, یجتمع مع العلمیت, علم سے مراد نام ہے, یہ آپ نے معرفہ قسم میں پڑھا ہے کہ عدل نام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جیسے عمر, ظفر, تو نام کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے. عمر اور ظفر نام ہے, اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ 9 سبب ہے نا ہمارے, تو ایسا نہیں کہ سب سبب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آ سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ عدل اور وزن فعل یہ ایک ساتھ جمع ہو کر کے نہیں آ پاتے ہیں. ہاں, عدل کے ساتھ علم جو ہے وہ آ سکتا ہے. علم تو کوئی ہے نہیں, اصل میں تو معرفہ ہے. تو معرفہ میں اور علم میں دیکھیے, اوپر جو سبب بیان کیا گیا ہے, یہاں آئیے, اوپر سبب میں کہیں پر بھی علم نہیں لکھا ہوا ہے, صرف معرفہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کہیے گا کہ پھر میں علم کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ علم کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے علم ہی مراد ہے یہاں پہ. تو یہاں معرفہ سے مراد علم ہے. علم یعنی نام. معرفہ کی اور بھی قسمیں ہیں نا, اس میں اشارہ ہونا, اس میں موصول ہونا, ضمیر ہونا, منادہ ہونا, تو وہ سب معرفہ کی قسم میں مراد نہیں ہے, وہ مقصود بھی نہیں ہے یہاں پہ. علم نام ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ عدل جو ہوتا ہے یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے, یعنی کبھی بھی وزن فعل اور عدل یہ 2 سبب ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے ہیں. ہاں, عدل اور معرفہ یہ پایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عدل اور وصف یہ پایا جا سکتا ہے. تو معرفہ کی مثال یہ تو دے دی گئی, عمر اور ظفر. اب وصف کی مثال دے رہے ہیں, ثلاث, مثلث, اخر اور جمعہ. یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ایک صفت کو بیان کر رہے ہیں, اور صفت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب عدل بھی ہیں, کیونکہ یہ سب بنائے گئے ہیں دوسرے لفظ سے. تو مطلب سمجھ میں آ گیا پوری بات کا. ہر سبب کو بیان کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ سبب کس کے ساتھ آ سکتا ہے, کس کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے. اب آپ کہیے گا ایسا کیوں بتایا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شروع میں آپ نے پڑھا نا غیر منصرف کے تعریف میں کہ 2 سبب پائے جائیں گے تب غیر منصرف ہوگا, ہے نا. 2 سبب پائے جائیں گے تب غیر منصرف ہوگا. تو اسی 2 سبب کو بتا رہے ہیں کہ 2 سبب پائے تو جائیں گے, لیکن وہ 2 سبب جو ایک ساتھ پائے جائیں گے اس میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں, اس میں بھی کچھ رکاوٹ ہے. ہر سبب ایک دوسرے کے ساتھ بن کر کے نہیں آ جائے گا. عدل جو ہے
وہ وزن فعل کے ساتھ نہیں جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے عدل جو ہے وہ علم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ تو دو سبب جو رہیں گے ان دو سبب کے آپس میں بھی تال میل ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، ہر سبب ہر کے ساتھ نہیں آ جائے گا، یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے، امل وصف، عدل کے بعد دوسرا ہمارا وصف ہی ہے۔ عدل کی تعریف ہو گئی، اس کی تشریح ہو گئی، اب وصف کی بات چل رہی ہے۔ وصف آپ آلریڈی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، صفت کو کہتے ہیں۔ فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، اب وصف کے ساتھ یہ ریسٹرکشن ہے کہ یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصف کے ساتھ کیا شرط ہے کہ یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی غیر منصرف اگر لفظ رہے گا تو اس میں وصف یعنی صفت اور نام علم یہ دونوں جمع نہیں ہو پائیں گے۔ یا تو نام ہوگا اور کوئی دوسرے سبب پائے جا سکتے ہیں 9 میں سے، یا صفت ہوگا کوئی دوسرے 9 سبب میں سے کوئی سبب پائے جا سکتے ہیں، لیکن وصف کے ساتھ معرفہ یعنی علم یہ نہیں پایا جائے گا، وہ الاؤ نہیں رہے گا۔ وشرطہ، لیکن سارے صفت نہیں، صفت میں بھی اب شرط آ گیا کہ کون سے صفت کو غیر منصرف کا سبب مانا جائے گا۔ تو وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہو وصفاً صفت، فی اصل الوضع اصل وضع کے اندر، یعنی وصف کی شرط یہ ہے کوئی لفظ جو صفت بنے گا، اور یہ کوئی عام صفت کی بات نہیں چل رہی ہے، اس صفت کی بات چل رہی ہے جو غیر منصرف کے اندر ہوتا ہے۔ تو غیر منصرف کے اندر پائے جانے والے جو سبب میں سے صفت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت اصل وضع کے اندر صفت ہو۔ اصل وضع کیا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ اصل وضع، دیکھیں اصل وضع کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی بار جب وہ لفظ بنا تو کس لیے بنا؟ صفت کے لیے بنا، صفت بتانے کے لیے، یا نام بتانے کے لیے، یا کچھ اور کام کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصل وضع، کہ جس وقت وہ لفظ پہلی بار عربی میں انٹروڈیوس کیا گیا، پہلی بار عربی میں اس لفظ کو لایا گیا، تو اس لفظ کو جو علماء لغت نے بنایا اس لفظ کو، تو وہ لفظ صفت کے لیے بنایا گیا تھا یا وہ لفظ کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا، بعد میں صفت بن گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو وصف ہونے کے لیے، صفت ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لفظ جب پہلی بار عربی میں بنا تھا تو وہ صفت کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ اب کہیے گا کہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا تھا تو پھر اصلی صفت جو موصوف صفت والا صفت ہم پڑھتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم جو موصوف صفت والا صفت پڑھتے ہیں اس کے اندر جو صفت ہوتا ہے وہ اصل وضع والا صفت نہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹیمپروری صفت ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے صفت بن گیا ہو لیکن وہ حقیقت میں صفت نہ ہو۔ اس جملے کا تقاضا تھا، سیاق و سباق کا تقاضا تھا، تو ہم نے کسی بھی لفظ کو وہاں پہ بطور صفت پیش کر دیا، تو وہ لفظ صفت اصل وضع کا صفت نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ اصل میں صفت نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو صفت یہاں صرف یہ غیر منصرف کے اندر بات کی جا رہی ہے، یہ اس صفت لفظ کی بات کی جا رہی ہے جس صفت لفظ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہو کہ وہ اس میں صفت ہو، ذات نہ ہو، وہ اسم
صرف کسی چیز کی اچھائی یا برائی بتانے کے لیے ہی بیان کی گئی ہو، کسی خوبی یا کسی کمی کو، نہ کہ کسی اور کام کے لیے، اور اس کو بعد میں بدل دیا گیا وہ الگ بات ہے، اصل وضع میں ویسا ہوا ہے۔ مثال دیکھیے اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں۔ اب دیکھیے اسود کیا ہے؟ اسود کے معنی ہے کالا، ارقم کے معنی ہے چتکبرا۔ اب یہ دونوں جو لفظ ہیں کس کو بتا رہے ہیں؟ رنگ کو، ٹھیک۔ وَإِن سَارَ اسْمَيْنِ لِحَيَّةٍ، اگرچہ بن گئے ہو دونوں نام سانپ کے لیے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اسود اور ارقم سانپ کو بھی کہا جاتا ہے، دو الگ الگ سانپ کے نام ہے یہ، اسود اور ارقم۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اسود اور ارقم سانپ کے نام ہیں تو نام تو صفت نہیں ہوتا ہے نا، اس میں ذات اور اس میں صفات میں تو فرق ہوتا ہے۔ اس میں ذات اور اس میں صفت میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں نے کہا زید، عمر، بکر، زیدن، رجل، حجر، فرس، تو یہ سب اس میں ذات ہے، یہ سب وہ لفظ ہے جو کسی انسان کو یا جاندار کو یا کسی چیز کا نام ہے، یہ صفت نہیں بن سکتا ہے۔ اور اس میں صفت کا مطلب ہوتا ہے حسن، قبیح، قبیحۃ، اس کے بعد آپ اور بھی جو صفات ہیں، صغیرۃ، صغیر، کبیر، یہ سب جو لفظ ہیں یہ اصل میں صفت بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے اس میں صفت اور ان کو کہا جاتا ہے اس میں ذات۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسود اور ارقم یہ تو سانپ کے لیے بولا جا رہا ہے، تو یہ تو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وصف ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ صفت تو نہیں ہے نا، اس میں ذات کا نام ہے، ایک جاندار چیز کا نام ہے اسود اور ارقم، اس کو آپ صفت کے طور پہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، ان دونوں کا اصل ہونا وصف کے اندر، صفت کے اندر۔ مطلب یہ ہوا کہ جس وقت عربی زبان میں پہلی بار اسود اور ارقم یہ دو لفظ بنے تھے، اس وقت یہ سانپ کے لیے نہیں بنے تھے، اس وقت یہ حقیقت میں صفت یعنی رنگ کے لیے ہی بنے تھے، کالے رنگ کے لیے اور چتکبرے رنگ کے لیے۔ بعد میں اہل عرب نے اس کو سانپ کے لیے، مطلب عوام میں مشہور ہو گیا سانپ کے لیے، جو کالا سانپ تھا اس کو ہم نے اسود کہنا شروع کر دیا، اور جو چتکبرا سانپ تھا اس کو ہم نے ارقم کہنا شروع کر دیا، تو وہ سانپ کے لیے مشہور ضرور ہو گیا، لیکن لغت کے اندر یہ لفظ صفت اور رنگ بتانے کے لیے استعمال ہوا تھا، اسی لیے اسود اور ارقم غیر منصرف ہے۔ اب اگر پوری بحث سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اب تو مطلب کانٹیکٹ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، سیاق و سباق، اب اس کا ایک بار اور ترجمہ سمجھیے، ترنت سمجھ میں آ جائے گا۔ وصف کے بارے میں کیا کہا گیا کہ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ اصلاً، کہ وصف جو ہوتا ہے وہ نام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک لفظ جو غیر منصرف ہے اس کے اندر نام بھی جمع ہو جائے اور صفت بھی جمع ہو جائے۔ تو سوال یہ آیا کہ بھائی اسود اور ارقم کو آپ دیکھیے، اسود اور ارقم جو ہے یہ نام بھی ہے اور اس کے اندر وصف بھی پائے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو آپ نے کیسے جمع کر دیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسود اور ارقم غیر منصرف ہی ہے، لیکن جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دونوں نام کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ وصف نام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، مگر حقیقی بات یہ ہے کہ یہ نام کے لیے کبھی بنے ہی نہیں تھے، یہ بنے تھے صفت کے لیے، بعد میں لوگوں نے اس کو نام کے لیے استعمال کر دیا، اور ہم نے چونکہ اپنی تعریف میں بیان کر چکے ہیں کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ شرط یہ ہے وصف کا کہ وہ لفظ اصل وضع میں صفت کے لیے بنائی گئی ہو۔ تو اسود اور ارقم اصل وضع میں یعنی فرسٹ ٹائم اس کا اوریجن صفت کے طور پر ہوا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو نام کے طور پر استعمال کیا، تو بعد میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی، وہ ابھی بھی صفت کے طور پہ دیکھا جائے گا، علم کے طور پر، نام کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ پوری بحث ہے۔
آگے کہہ رہے ہیں وَأَرْبَعُ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَةِ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ وَوَزْنُ الْفِعْلِ لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ۔ پھر ایک سوال آیا کہ یہ جو مثال ہے مررتُ بِنِسْوَةِ أَرْبَعٍ، کہ میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا، تو یہاں جو 40 ہے یہ منصرف کیوں ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ اگر صفت بیان کر رہا ہے اور وہ نام نہیں ہے تو صفت کے ساتھ نام جمع نہیں ہو سکتا، یہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ تو 40 یہ صفت بیان کر رہا ہے اور 40 یہ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وزن الفعلی۔ تو مررتو بنسبت 40 جو لفظ ہے، تو 40 کے لفظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ یہ منصرف کیوں ہے؟ حالانکہ اس کے اندر بھی تو صفت پایا جا رہا ہے اور وزن فعل یعنی افعلو کا وزن پایا جا رہا ہے، افعلو اربعو، اور صفت اس لیے پایا جا رہا ہے کہ یہ 4 نمبر ہے نا، تو ایک صفت ہے، نام تو نہیں ہے، یہ اس میں ذات کا نام تو نہیں ہے۔ تو جب 2 صفت پائے گئے 40 کے اندر، ایک وزن فعل اور ایک صفت، پھر بھی یہ منصرف کیوں ہے؟ اس کو آپ نے غیر منصرف کیوں نہیں بنایا؟ جب اوپر 2 سبب پائے گئے تو وہاں آپ نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتے ہیں، اس صفت ہونا اصل وضع میں ضروری ہے، اس کے علاوہ وہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات مان لی اور ہم نے یہاں علم والا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم نے دوسرا لفظ استعمال کیا، صفت استعمال کیا اور ہم نے وزن فعل استعمال کیا، علم استعمال نہیں کیا اسود ارقم کے جیسا۔ پھر بھی یہ 40 منصرف کیوں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، صفت کے اندر عدم اصالت کی وجہ سے، یعنی حقیقی طور پر، یا میں ایسے کہوں اصل وضع میں صفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی 40 جو لفظ ہے یہ اس جملے میں بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ 40 جو نمبر ہے، نمبر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ صفت کے لیے کبھی بنا ہی نہیں تھا، یہ اس میں ذات کو بیان کرنے کے لیے بنا تھا، یہ جملے میں بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ ایک ہوتا ہے وہ صفت جو بنتا ہی صفت بیان کرنے کے لیے ہے، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو صفت کی طرح صفت کے لیے نہیں بنتا ہے، ہم اس کو بعد میں جملے میں صفت کے طور پہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو نمبر ہے نا 40، یہ صفت کے لیے کبھی نہیں بنا تھا، یہ تو ہم نے اس جملے میں ابھی بطور صفت کے طور پہ استعمال کیا ہے، اسی لیے یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ اصلی میں اصل وضع میں صفت کبھی نہیں تھا۔ پوری بحث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک بار اس کا پورا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ وصف کے بارے میں کہا گیا کہ وصف یعنی صفت کا شرط یہ ہے کہ پہلی بار جب وہ لفظ بنا ہو تو وہ صفت ہی بتانے کے لیے لفظ بنا ہو، نہ کہ نام بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوا ہو۔ صفت اصلی معنی میں صفت کے طور پہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اسم کے اندر صفت اور علم جمع نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لفظ صفت بھی بن رہا ہو اور وہ لفظ نام بھی بن رہا ہو، تو یہ 2 سبب ایک ساتھ کسی لفظ کے اندر نہیں پائے جا سکتے ہیں۔ تو سوال ہوا کہ اسود کے اندر تو ایسا ہے، اسود کے اندر جو ہے صفت بھی پایا جا رہا ہے اور اسود کے اندر تو نام بھی پایا جا رہا ہے، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پایا جا سکتا؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسود اور ارقم کے اندر نام تو نہیں پایا جا رہا ہے، صفت پایا جا رہا ہے، اسی لیے کہ ہم اس کے اوریجن کو دیکھیں گے۔ اسود اور ارقم بنا تھا صفت بتانے کے لیے، نام بتانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو اسود اور ارقم یہ غیر منصرف لفظ ہیں صفت کے پائے جانے کی وجہ سے، نہ کہ علم کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو سوال ہوگا کہ بھائی تو اسود کے اندر صرف وصف ہی پایا جا رہا ہے نا، اور غیر منصرف ہونے کے لیے تو 2 سبب پائے جانے چاہیے، دوسرا سبب کون سا ہے؟ تو دوسرا وزن فعل ہے، اسود افعلو،
ارقمو افعلو، تو وزن فعل. تو پتہ چلا کہ وصف جو ہے یہ وزن فعل کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے، علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. چلیے پھر نیچے والے سوال میں یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ افعلو کے وزن پہ یعنی وزن فعل اور صفت جمع ہوں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. تو اربعو جو ہے یہ صفت بھی بن رہا ہے اور یہ وزن فعل کے وزن پر بھی ہے، افعلو کے وزن پر ہے. پھر اس کو آپ منصرف کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نے غیر منصرف کیوں نہیں کہا؟ تو جواب ہوا کہ یہاں بھی وہی بات ہے، اربعو وقت کے تقاضے کی وجہ سے صفت بنا ہے، حقیقت میں صفت کے لیے یہ لفظ نہیں بنا ہوا تھا. چلیے اب آ جائیے، امت تانیسو بالتائی، تائے تانیس یعنی مؤنث. فشرطہ، اس کی شرط یہ ہے، ان یکون علمن، کہ یہ نام ہونا چاہیے، جیسے طلحہ نام ہے. وکذالک معنوی، المعنوی، یا پھر معنوی طور پر اس کے اندر تائے نام ہو اور تائے تانیس نہ بھی ہو تو معنوی طور پر ہم مان لیں کہ اس کے اندر تائے تانیس لگی ہوئی تھی، جیسے زینب. زینب ہے تو مؤنث، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، حالانکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. تو دونوں اعتبار سے، یا تو مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود ہونے چاہیے، یا مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو تو مان لیا جاتا ہے کہ وہ مؤنث ہے. اور تائے تانیس، یہاں جو صفت والا یہ غیر منصرف والے سبب کی تائے تانیس کی جو بات چل رہی ہے یہ صرف نام کے بارے میں ہے. اگر نام ہے تو یا تو لفظوں میں علامت تانیس موجود ہونی چاہیے یا معنوی طور پر اس کو مانا جائے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ نام ہے. اس کا عد کہہ رہے ہیں ثم المعنوی ان کانا ثلاثین ساکین الاوسطی غیر اجمین اعجمین. اگر معنوی طور پر ہے تو ہر لفظ کے ساتھ، ہر مؤنث اسم کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ معنوی طور پر ہے تو اگر یہ 3 حرفی ہے، ان کانا ثلاثین یعنی وہ 3 حرف کا لفظ ہے، ساکین الاوسطی. اب اس کو الگ الگ اعراب سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ساکین الاوسطی بھی پڑھ سکتے ہیں، ساکن الاوسط بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیا سمجھ کر کے آپ اس پر اعراب لگانا چاہ رہے ہیں. تو میں ان تینوں پر زبر ہی پڑھ دیتا ہوں، زیادہ مناسب رہے گا کانا کی خبر کے طور پہ، کہ وہ اگر ثلاثی ہے، ساکین الاوسطی ہے یعنی درمیان، یعنی تیسرا حرف جو ہے وہ ساکین ہونا چاہیے، اور غیر اعجمین، اور غیر اجمی یعنی اجمی نہیں ہونی چاہیے. اجمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر عربی زبان نہیں ہونی چاہیے، عربی زبان کا لفظ ہونا چاہیے. یجوز صرفہ و ترکہ، تو ایسی صورت میں اس کا منصرف بنانا اور اس کا غیر منصرف بنانا دونوں جائز ہو جائے گا. چلیے تو کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ تانیث کی شرط یہ ہے کہ وہ نام ہونے چاہیے اور اس نام میں علامت تانیث دکھنی چاہیے. جیسے طلحہ ہے، طلحہ نام ہے، اس میں علامت تانیث دکھ رہی ہے. یاد رکھیے یہاں مذکر مؤنث کی بات نہیں چل رہی ہے، علامت کی بات چل رہی ہے. طلحہ مؤنث لفظ نہ ہو کہ مذکر مؤنث والے قاعدے کے مطابق طلحہ مذکر لفظ ہے، حقیقت میں وہ مؤنث لفظ ہے مگر وہ مذکر کے لیے چونکہ استعمال ہوتا ہے اسی لیے وہ مذکر لفظ ہے، چونکہ طلحہ مرد کا نام ہے. اس کی بحث یہاں چل ہی نہیں رہی ہے تو اس کو ابھی چھوڑ دیجیے گا، اس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا. یہاں علامت تانیث کی بات چل رہی ہے کہ اگر وہ نام ہے اور تو اس میں یا تو گولتا لگی ہوئی ہے جیسے طلحہ کے اندر لگی ہوئی ہے، یا اگر گولتا نہیں لگی ہوئی ہے تو معنوی طور پہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ مؤنث ہے. جیسے زینب جو ہے اس میں گولتا نہیں ہے، مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ معنوی طور پہ مؤنث ہے کیونکہ گولتا تو ہے نہیں یہاں پہ. پھر معنوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معنوی اگر وہ 3 حرف والا لفظ ہو تو اس کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ 3 لفظ والا حرف ہے اور بیچ کا یعنی جو عین کلمہ ہے وہ ساکین ہے اور وہ غیر عربی زبان ہے، یعنی عربی، یہ غیر اعجمین کا مطلب ہو گیا کہ وہ غیر اجمی یعنی عربی لفظ ہونا چاہیے،
غیر عربی نہیں، عربی لفظ ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرط اگر پائی جا رہی ہے، یجوز صرفہ و ترکہ، تو اس صورت میں تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَجَلِ الْخِفَّةِ وُجُودِ السَّبَبَيْنِ، کم اس کا ہلکا ہونا 2 سبب کے پائے جانے سے۔ جیسے ہندن کو آپ غیر منصرف کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہندن 3 حرفی لفظ ہے، ہا نون دال، عین کلمہ ساکین ہے، ہندن ساکین ہے، اور ہندا جو ہے یہ غیر اعجمی لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہیے ہندا غیر عربی لفظ کہاں ہے؟ ہند تو عجمی لفظ ہے، کیونکہ ہند جو ہے بھارت کے نام پہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہندن نام کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ انڈیا کے نام کی بات نہیں چل رہی ہے، ذات کے نام کی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اوپر شرط دے دیا گیا، وہ علم ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اور اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، یہ تینوں شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے، یجب منعہ، تو وہاں پر اس کو منصرف بنانا ضروری ہے۔ جیسے زینبا و سقرا و ماہن و جور، ماہن یہ غیر منصرف ہے نا، تو ماہو و جورو تنوین نہیں، یہ تینوں گاؤں کے نام ہیں، ماہو اور جور، یہ سارے جو ہیں غیر منصرف ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب مؤنث ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ سارے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 الگ الگ بات بیان کر دی گئی، اگر 3 حرفی ہے تب تو یہ رولز سارے ہم چیک کریں گے، اور اگر وہ 3 حرفی نہیں ہے تب تو ڈائریکٹلی اس کو مؤنث مان لیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ 2 سبب کون سے پائے گئے اس کے اندر؟ ماہو کے اندر یا جور کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے 2 سبب پائے جائیں گے، ایک تو مؤنث ہونا پایا جا ہی رہا ہے، دوسرا نام ہونا پایا جا رہا ہے، علم ہونا پایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ دونوں گاؤں کے نام ہیں، تو نام تو معرفہ ہے نا، علم ہے، تو ہو گئے 2 سبب پائے گئے۔ تو پھر اب سوال ہوگا کہ پھر ہندن کے اندر کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ہندن کو اندر آپ نے کیوں کہا کہ 2 سبب نہیں پائے جا رہے ہیں؟ تو ہندن کے اندر 2 سبب اس لیے نہیں پائے جا رہے ہیں کہ یہاں ایک بات بتائی، کہاں چلا گیا؟ ہندن کے اندر 2 سبب اس لیے نہیں پائے جا رہی ہے کہ یہاں ایک شرط لگائی گئی کہ اگر وہ 3 حرفی لفظ ہے تو بیچ کا حرف ساکین ہونا چاہیے، وہ غیر عجمی ہونی چاہیے، تو اس صورت میں اس کو منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ مان کر کے کہ وہ جو ہے اصلی میں مؤنث لفظ نہیں ہے، اور غیر منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ مان کر کے کہ چلو وہ مؤنث تو ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تائے تانیث بھی پائی جا رہی ہیں اور علمیت بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو غیر منصرف بنانے کے ثبوت تو پائے جا رہے ہیں کہ علم ہے اور وہ تائے تانیث ہے۔ منصرف بنانے کے کیا ریزن ہے؟ جیسے ہے نا یہاں پہ یجوز صرفہ و ترکہ، کہ اس کو ہم صرفہ سے مراد کیا ہے؟ اس کو منصرف بھی بنا سکتے ہیں، ترکہ سے مراد ہے اس کو غیر منصرف بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصرف بنانے کے تو صورت سمجھ میں آ رہی تھی ہم کو، یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے تائے تانیث بھی پایا جا رہا ہے۔ منصرف بنانے کی کیا صورت ہے؟ تو منصرف بنانے کی صورت کے بارے میں کہا گیا لِأَجَلِ الْخِفَّةِ وُجُودِ السَّبَبَيْنِ، کہ اس کے اندر جو 2 سبب پائے جا رہے ہیں اس کے اندر ہلکا پن ہے، مضبوطی کے ساتھ وہ 2 سبب نہیں پائے جا رہے ہیں۔ مضبوطی کے ساتھ 2 سبب نہیں پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو مکمل طور پہ مؤنث کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، جو مؤنث ہونے چاہیے عام طور پر، جیسے طلحہ ایک مؤنث تھا کہ مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود تھی، یا اگر جیسے زینب مؤنث ہے کہ وہ معنوی طور پہ اس کو ہم نے مؤنث مانا ہے، تو یہ دونوں وہ مؤنث ہے جس کے اندر مضبوطی کے ساتھ مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ لیکن ہندن جو یہ لفظ ہے یہ 3 ہی حرفی ہے، اوپر سے جو ہے اس کے اندر یہ غیر عجمی لفظ ہے،
تو مؤنث کی کچھ علامت تو اس کے اندر ضرور پائی جا رہی ہے استعمال ہونے کے ناطے، لیکن یہ حقیقی اعتبار سے یہ مؤنث نہیں مانی جا رہی، اس کے اندر وہ سبب کی کمی آ رہی ہے، اسی لیے اس کو ہم مؤنث نہیں کہ اس درجے میں نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو ہلکا پھلکا یہ مؤنث مانا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے دونوں صورتیں اس کے اندر لگا دی کہ چلو اس کو تم غیر منصرف کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہو اور منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے، تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی بات گڑبڑ ہو گئی ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا اور آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات پھیلتی ہے کبھی کبھی تو وہ چھوٹ جاتی ہے، پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، امت تانیسو بتا فشرط ہوں ان یکون علمن، جو تانیس تا کے ساتھ بنائی گئی ہو تو اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وہ علم ہو، یعنی نام ہو، جیسے طلحہ۔ وَكَذَلِكَ الْمَانوی ہو، یا اسی طریقے سے مانوی ہو جیسے زینب۔ پہلے اتنا سمجھ لیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤنث دو ٹائپ کے ہو گئے، ایک تو وہ مؤنث ہو گیا جس کے اندر لفظوں میں علامت تانیث موجود ہے، اور ایک وہ مؤنث ہو گیا جو مانوی طور پہ اس کو مؤنث مانی گئی ہے، لفظوں میں علامت تانیث موجود نہیں ہے، جیسے کہ زینب۔ یہ دونوں مؤنث ہیں، اور یہ دونوں چونکہ نام ہے تو یہ دونوں غیر منصرف ہیں، چونکہ نام بھی پائے جا رہا ہے اور اس کے اندر علم، یہ نام بھی ہے اور تانیث بھی یعنی مؤنث بھی ہے، تو یہ مانے گئے، دونوں غیر منصرف ہو گیا۔ یاد رکھیے گا سارے مؤنث نہیں ہے نا، سارے مؤنث جو نام ہو وہ غیر منصرف نہیں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر مانوی ہے، ثم المانوی ان کان ثلاثیا، تو اگر وہ تین حرفی ہے، بیچ کا حرف سکون والا ہے اور غیر عجمی ہے، یعنی عجمی نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ عربی لفظ ہے۔ تین شرط پائے گئے، اگر وہ مانوی لفظ ہے یعنی ایسا مؤنث لفظ ہے جس کے اندر لفظوں میں گولتا نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے چیک کریں گے کہ اگر وہ تین لفظ ہے، بیچ کا حرف ساکین ہے اور وہ عربی لفظ ہے، تو اس صورت کے پائے جانے پر اس کو ہم منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، غیر منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر منصرف کے طور پر تو ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ ایک تو وہ مؤنث پایا جا رہا ہے اور دوسرا وہ نام پایا جا رہا ہے، تو دو سبب پائے گئے، اس لیے ہم نے اس کو مؤنث یہ غیر منصرف کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن منصرف کے طور پر استعمال کرنا کیوں جائز ہے؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ لِأَجَلِ الْخِفَّةِ وُجُودِ السَّبَبَيْنِ، لِأَجَلِ الْخِفَّةِ وَوُجُودُ السَّبَبَيْنِ، دونوں کو الگ الگ پڑھ لیجیے، خفت کی وجہ سے اور دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے، یہ دو الگ الگ بات ہیں، یہ ہم لوگوں نے مکس کر دیا تھا اس لیے بات اور پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وجود السببین یہ مراد ہے، ترک ہونے کی بارے میں بات چل رہی ہے اس کے لیے، تو یہ وجود السببین سے مراد ہے کہ دو سبب پائی گئی ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف ماننا ہے، اور منصرف ماننے کی وجہ یہ بیان کی گئی لِأَجَلِ الْخِفَّةِ، اسی لیے بات ہم لوگ وہاں پہ پیچیدہ کر چکے تھے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ صرفہ لِأَجَلِ الْخِفَّةِ، اس کے کم ہونے کی وجہ سے، خفت یعنی ہلکا ہونے کی وجہ سے، تو غیر منصرف ہونے کا سبب تو سمجھ میں آ گیا کیوں پڑھنا ہے۔ منصرف ہونے کا سبب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ جو لفظ ہوتا ہے مانوی جو مؤنث ہوتا ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، یہ حقیقی طور پر مؤنث نہیں مانے جا رہے ہوتے، یعنی مکمل طور پہ مضبوطی کے ساتھ مؤنث نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اگر یہ مضبوطی کے ساتھ مؤنث ہوتے تو ان کے اندر جو ہے مؤنث کی علامت موجود ہوتی، لیکن چونکہ مؤنث کی علامت موجود نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری تو ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے زینب کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہا؟ زینب کے اندر بھی تو مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے، پھر یہ کمزور کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مانوی کے اندر یہ شرط ہے نا، مانوی کے اندر یہ شرط پائے جا رہے ہیں، زینب اس شرط کے اندر آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ زینب کے اندر تین حرف نہیں ہے، چار حرف ہے،
یہاں بات چل رہی ہے 3 حرف والے ایسے لفظ کی جو مؤنث تو ہے، اس کا آخری کا حرف عین کلمہ ساکین بھی ہے اور وہ عربی لفظ بھی ہے. اس صورت میں اس کو منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں. اگر 4 حرف والا ہو گیا تب تو پھر یہ اس قید سے باہر چلا گیا، تو وہاں تو واجب ہو جائے گا، الا یجب منعہ، وہاں پر تو واجب ہو جائے گا اس کا منصرف بنانا. جیسے کہ زینب 4 حرفی ہے اس لیے اس کو مؤنث مانا گیا اور یہ غیر منصرف ہے. سقر یہ جہنم کا نام ہے، یہ 3 حرفی ضرور ہے مگر عین کلمہ اس کا ساکن نہیں ہے، اس لیے یہ ہندن والے اگزامپل کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. ماہو یہ 3 حرفی ضرور ہے لیکن اب بیچ کا حرف ساکن بھی ہے، تو کیا یہ نہیں بن سکتا؟ تو ہم کہیں گے یہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ مؤنث بھی ہے اور اس کے اندر علم بھی پایا جا رہا ہے اور یہ مؤنث جو ہے مضبوط مؤنث ہے. جور اس کے اندر بھی عین کلمہ ساکن ہے، پھر یہ مؤنث کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ عربی لفظ ہے، یہ ایسے گاؤں قبیلوں کے نام ہیں جو عربی کے علاوہ میں تھے، بعد میں عربی میں استعمال ہو گئے، اسی لیے. اب جا کر کے تانیث والا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. وہ بات 2 جگہ ترجمہ مس ہوا، اس کی وجہ سے بات وہ پورا پھیل گیا اور میں بھی سمجھانے میں کنفیوز کر گیا، اسی لیے پھر اطمینان نہیں ہوا مجھے کہ جو باتیں میں نے اتنے دیر سے بتائی ہے کہیں اس کے اندر کمی آ گئی ہے. 3-4 باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھ لیجئے گا. مؤنث 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مؤنث جس میں مؤنث کی علامت موجود ہے، ایک وہ مؤنث ہے جس کے اندر مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے. جس لفظ کے اندر مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں مانوی. لیکن مانوی ہونے کے لیے شرط ہے، اگر مانوی مؤنث وہ مؤنث ہے جس کے اندر 3 حرف ہے تو اس کا قاعدہ الگ ہو جائے گا، اور اگر 3 حرف سے زیادہ والا ہے اس کا قاعدہ الگ ہو جائے گا. 3 حرف سے زیادہ والا اگر ہے تب تو وہ غیر منصرف ہے آنکھ بند کر کے. لیکن اگر مؤنث مانوی 3 حرف والا ہے تو اس کے اندر ہم کو دیکھیں گے کہ اگر وہ 3 حرف والا ہے، عین کلمہ ساکین ہے اور وہ عربی لفظ ہے تو اس کو ہم مؤنث مان لیں گے، یعنی اس کو ہم غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ 3 حرفی ہے لیکن اس میں سے تینوں رول میں سے کوئی ایک رول بھی بریک ہو رہا ہے، یا تو وہ 3 حرفی ہے لیکن بیچ کا حرف ساکن نہیں ہے، یا وہ 3 حرفی ہے لیکن وہ اجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لفظ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، منصرف پڑھنے کی اس میں اجازت نہیں ہوگی. تو یہ 3 بیسک رول ہیں جو تائے تانیث سے متعلق یہاں پر آئی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَالتَّانِيثُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ، الف مقصورہ کے ساتھ جو تانیث ہوتا ہے جیسے حبلہ، والممدودتی جیسے کہ حمرا، الف مقصورہ سے مراد یہاں پر جو مدہ ہوتا ہے وہ، اور الف ممدودہ سے مراد آخر میں الف اور جو حمزہ ہوتا ہے وہ. ممتنع صرفہما البتۃ، ان کا تو مکمل طور پر ممتنع ہے صرف ہونا، یعنی مکمل طور پہ وہ غیر منصرف ہی ہیں. لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف جو ہے وہ 2 سبب کے قائم مقام ہے. اس میں 2 سبب، ایک تو تانیث ہوتا ہے اور دوسرا لزوم ہوتا ہے، یعنی تانیث ہوتا ہے اور اس کا لازم ہونا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا ذرا سمجھ لیجئے، اس کو بعد اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. چلیے سمجھ لیجئے. اب یہ جو حبلہ یا حمرا ہے، یہ دونوں لفظ کے آخر میں ایک میں الف مقصورہ ہے ایک میں الف ممدودہ ہے. ان دونوں کو غیر منصرف بنایا گیا اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں جو الف ہے یہ اصل میں 2 سبب کے قائم مقام ہے. اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کی تعریف میں کہ یا تو 2 سبب کسی لفظ کے اندر پائے جائے منصرف ہونے غیر منصرف کے، یا کوئی ایک سبب جو 2 کے برابر ہو. تو یہاں ایک سبب جو 2 کے برابر ہے وہ پایا جا رہا ہے. لیکن آگے ایک بات کہہ رہی کہ التانیث و لزوم، اس کے اندر ایک تو تانیث ہے اور اس کا لزوم، یعنی لزوم تانیث اس کو کہا جائے گا اصطلاح کے اندر. یہ 2 چیز پائی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو واحد تثنیہ جمع والا چیپٹر سمجھنا ہوگا. وہ سمجھ جائیے گا، وہ سمجھے ہوں گے، یاد ہوگا تو یہ بھی سمجھ جائیے گا، اور اس کے بعد جو جمع منتہی الجموع والا کانسیپٹ آئے گا غیر منصرف کے اندر وہ بھی آسانی سے سمجھ جائیے گا. دیکھیں
جب ایک لفظ ہوتا ہے، مان لیا جائے ہم کہتے ہیں رجالن، یا مان لیا جائے ہم کہتے ہیں کتابن سے کتبن، یا کلبن سے کلابن، تو یہ جو لفظ ہے یہ جمع تو ہے، لیکن جمع کی پھر آگے ایک اور قسم ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے جمع کثرت اور ایک ہوتی ہے جمع قلت۔ ایک وہ جمع ہوتا ہے جو جمع تو ہوتا ہے لیکن 3 سے 10 کے نیچے بولا جاتا ہے، اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جمع ہوتا ہے جو جمع تو ہوتا ہے لیکن وہ 10 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، دونوں تو جمع ہی ہے نا۔ تو جب جمع کا ہم صیغہ استعمال کریں گے، مان لیا 3 سے 10 والا یا 10 سے کتنوں نمبر والا، تو اس کے اندر 2 صفات پائے جا رہے ہوں گے نا۔ ایک تو وہ لفظ خود جمع ہوگا جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ لفظ ایسا ہوگا جو ایک خاص مقدار کو بھی بیان کر دیتا ہوگا، اسی کو کہا جائے گا جمع اور لزوم جمع۔ تو ویسے ہی تانیث کے اندر ہے، تانیث کے اندر کہ ایک تو وہ لفظ خود مؤنث تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر مؤنث کی ایک ڈبل ریزن بھی آ گئی ہو جس سے اور کلیئر ہوگا کہ ہاں یہ اور واقعی میں مؤنث ہے۔ تو حمرا اور حبلہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حبلہ اور حمرا یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ مؤنث تو تھے ہی، مؤنث معنوی تو تھے ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر جو الف لگ گیا آخر میں، یہ الف اور اس کے اندر مزید تاکید پیدا کر دیا مؤنث کے لیے، تو گویا کہ اس کے اندر 2 مؤنث کے ریزن آ گئے، مؤنث تو ہے ہی لیکن مؤنث کے 2 ریزن آ گئے، اسی لیے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سبب جو ہے وہ 2 کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا اور الگ طریقے سے سمجھیے، تھوڑا سا اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو لزوم تانیث کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے، الف ممدودہ الف مقصورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ پھر سوال ہوا کہ بھائی یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام کیسے ہے، مطلب ایسا کیا اس میں ہے کہ اس میں ایک ہی سبب ہے مگر ہم مان رہے ہیں کہ یہ ایک سبب اتنا مضبوط ہے کہ 2 کے قائم مقام ہے۔ پہلے سوال سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس کے جواب کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں بھی الف ممدودہ یا الف مقصورہ ہے وہ غیر منصرف ہے، یہ ہم نے مانا۔ تو اس کے اندر 2 سبب کہاں پائے جا رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہوا کہ یہ جو لاسٹ میں الف ممدودہ اور الف مقصورہ لگا ہوا ہے یہی اکیلا 2 کے برابر ہے۔ تو سوال پھر پیدا ہوا کہ یہ اکیلا 2 کے برابر کیوں ہے؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ مؤنث میں اور مان لیا گولتا والا مؤنث میں فرق تھا، جیسے طلحہ ہے، طلحہ کے اندر بھی تو علامت تانیث پائی جا رہی ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ وہ 2 کے قائم مقام ہے، اور اس کو آپ نے کیوں کہا، حالانکہ دونوں کا کام تو مؤنث بنانا ہی ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر جو طلحہ ہے اس کے اندر گولتا لگ گیا، یا مان لیے کوئی اور لفظ لے لیتے جیسے ملکن ہے، ملکن میں ہم نے گولتا لگا کہ ملکتن کر دیا، رانی کر دیا، تو یہاں جو گولتا لگا ہے یہ گولتا وقتی طور پہ گولتا لگا ہے نا، ایک مذکر الفاظ کے اندر گولتا لگ کر کے مؤنث لفظ بنا ہے، تو وہ جو گولتا اس کا ہے اس کا حقیقی گولتا نہیں ہے، ہم نے اپنے ضرورت کے بقدر اس کو مؤنث کے طور پہ بنایا ہے، مؤنث استعمال کیا ہے، تو وہ مؤنث تو ہے ملکتن، لیکن یہ وہ مؤنث نہیں جو بہت مضبوط مؤنث، اس لیے کہ اس گولتا آ جانے سے وہ ملکہ لفظ جو ہے ملکہ وہ مؤنث بن نہیں جاتا ہے، وقتی طور پہ اس کو ہم مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ ملکتن سے اگر تا ہٹا دیجئے گا، علامت تانیث ہٹا دیجئے گا، وہ مذکر لفظ بن جائے گا، تو پتہ چلا کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں ہے مؤنث والی، ہم اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق اس کو مذکر یا مؤنث میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں جو حبلہ اور حمرہ ہے یہ جو 2 سائن ہیں یہ مؤنث کی اوریجنل پہچان ہے، مضبوط پہچان ہے، یہ ہٹ ہی نہیں سکتا ہے ان دونوں لفظوں سے۔
اسی لیے جب بھی مؤنث کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو یہ دو لفظ یہاں پر ہوتے ہیں، اور یہ دو لفظ، ایک تو اس لفظ، یہ دو جو علامت ہیں الف ممدودہ الف مقصورہ، یہ ایک لفظ کو مؤنث بناتا ہے اور مؤنث کے ساتھ اس لفظ کو ثابت کر دیتا ہے کہ اب یہ لفظ واقعی میں مؤنث کے طور پر ہی استعمال ہوگا اور کسی دوسرے طریقے سے یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے لزوم کر دینا۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا فکس کر دینا کہ یہ چیز اب ایسے ہی ہے، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے طلحہ ہے، طلحہ کے اندر گولتا ہے، مگر اس گولتا نے طلحہ کو مؤنث نہیں بنایا۔ طلحہ کو ہم مؤنث کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات یاد ہے کہ یہ لفظ جو گولتا لاسٹ میں لگی ہے یہ علامت تانیث ہے، اور اس تانیث کی وجہ سے وہ غیر منصرف تو ہم بنا رہے ہیں کہ طلحہ کے اندر جو ہے وہ نام بھی ہے اور طلحہ کے اندر تانیث بھی ہے، اس وجہ سے ہم تانیث مان رہے ہیں، لیکن اس گولتا آنے کے باوجود طلحہ مؤنث نہیں بنا ہے، مذکر لفظ ہے۔ اسی طریقے سے حبلہ اور حمرا کے اندر جو الف آیا ہے، اس نے نہ صرف وقت مؤنث لفظ ہے یہ، بلکہ اس نے اس لفظ کو بھی مؤنث بنا دیا ہے۔ فرق سمجھیے، طلحہ کے اندر جو گولتا آیا، اس نے طلحہ لفظ کو مؤنث نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب طلحہ مؤنث کے لیے استعمال ہونے لگا، وہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، تو وہ مؤنث تھوڑا کمزور لیول کا ہوا۔ حبلہ اور حمرا کے اندر جو مؤنث کی علامت ہے، یہ دو علامت اس لفظ کو بھی مؤنث بنا رہی ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حبلہ اور حمرا کے اندر جو الف مقصورہ اور ممدودہ ہے، یہ لفظ کو بھی مؤنث بنا رہا ہے اور اس کے معنی کو بھی مؤنث بنا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ یہ دکھنے میں تو ایک سبب ہے لفظ کے اندر، مگر اس کے وہ ایک سبب اتنا طاقتور ہے کہ دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ پوری بحث تھی آپ کا غیر منصرف کا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی جو بحث ہے وہ ہم لوگ اگلے کلاس میں کریں گے۔ ایک معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، اور اس کے بعد ترکیب ہے، اور الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ اس کے بعد آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ فنش ہوگا، اور پھر ہم لوگ اگلے اسباق پہ چلیں گے۔ تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بات کو ہم لوگ اگلے کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا بات کم پھیلے اور ٹو دا پوائنٹ رہے۔ مگر یہ کتاب بہت اہم ہے، بہت باریکی سے اس میں ساری چیزیں دی جاتی ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ اسی اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے۔ تو ہمارا ابھی یاد رکھیے یہاں تک ہو گیا ہے، تائے تانیث تک ہو گیا ہے۔ معرفہ سے انشاءاللہ اگلے کلاس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔